ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم و احسان سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن کی تعلیم کو اور اس کے خلاصہ مضامین کو پڑھنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے لیے کچھ وقت نکال کر اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ، یہ قرآن ایجوکیشن کی طرف سے یہ سیزن چل رہا ہے جس میں پورے قرآن کو مضامین کے اعتبار سے، یعنی جو اہم اہم مضمون ہیں وہ کن آیتوں میں اور کس رکوع میں یا کس پارے میں بیان ہوئے ہیں، اس کو مختصر انداز میں پڑھا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے کہ قرآن کہاں کہاں کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن کو کتنا زیادہ داخل کرنا چاہیے اور کتنا زیادہ قرآن کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ تیسرا پارے کے اندر کل اس سے پچھلے گزشتہ درس کے اندر آیت الکرسی سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور آج اس کے بعد کچھ اہم عنوانات ہیں، اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی۔ اہم عنوانات میں سے مال خرچ کرنے کے بارے میں یہاں پہ شرائط بتائی گئی ہیں کہ کوئی اگر مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح مال خرچ کرے، اس کی کیا شرائط ہے۔ یہاں پہ یہ واضح ہماری اسکرین پر آیت نظر آ رہی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ یہ ایک مثال بتائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا مال خرچ کیا اللہ کے رستے میں، یہ ایسا ہے جیسے کسی زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر فصلیں نکلتی ہیں، اور پھر ہر بیج میں سے جو ہے وہ 100 دانے نکلتے ہیں، اور اللہ جتنا چاہے اس کو بڑھا دے۔ اسی طریقے سے آگے دوسرا بتایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر اپنے صدقات کو اور اپنے مال خرچ کرنے کو ضائع مت کرو۔ یعنی کوئی شخص اگر جتنا بھی مال خرچ کر دے لیکن اگر اس کے اندر دکھلاوا ہوگا یا احسان ہوگا کہ کسی کو پر وقت پر کام آنے کے بعد کسی موقع پر کہے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ اتنا یہ کیا ہے، میں تمہارے اتنے کام آیا ہوں، تو یہ سارا کا سارا ثواب کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، احسان جتلانے والا گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ دکھلاوے کے لیے جس نے مال خرچ کیا ہو۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اتنی بڑی سخت بات کہہ دی کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لاتا ہو اور آخرت پہ ایمان نہ لاتا ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پہ انفاق کی شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے، 3-4 جگہوں پہ یہاں پہ بیان کیا، پھر دوبارہ ایک دفعہ بیان کیا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور جو خرچ کرتے ہیں اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے آپ کو جمانے کے لیے، تو ان کی مثال بھی بتائی کہ وہ بھی ان کے لیے بھی بشارت ہو کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، تو یہ سمندر کے جھاگوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ان کا صدقہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ خلاصہ یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے کہ ریاکاری، پہلی شرط یہ ہے کہ ریاکاری دکھلاوے کے لیے جو کہ شرک اصغر ہے ذرہ برابر نہ ہو، یہ شرط آدمی ہے۔ اور دوسری شرط یہ بتائی تھی کہ انفاق کے بعد احسان جتلانے کا معاملہ نہ ہو، اور تیسری شرط یہ بتائی کہ انفاق جو خرچ کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، کیونکہ اخلاص کے بغیر خرچ کیا ہوا مال قابل قبول نہیں۔ یہ دونوں شرطیں جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ پھر اللہ نے اسی کے ضمن میں یہاں پہ بتا دیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے وہ فقر سے ڈراتا ہے اور برائی کی طرف جو ہے حکم کرتا ہے، اور اللہ کیا کرتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ واسع علیم،
اللہ پاک بڑے وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں پہ یہ بات بھی بتا دی کہ یہ جو دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو جھٹکا لگا ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ذہن کے اندر رہتا ہے کہ شیطان انسانوں کے، ہم سب کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ اب فقر و فاقہ آ جائے گا، کھانا پینا نہیں ملے بچے گا، پھر ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کا جواب دے دیا کہ یہ تو شیطان کی سوچ ہے۔ یہ مت سوچو کہ کھانے پینے نہیں ہوگا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اللہ تو مغفرت کی طرف اور آگے وعدوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ آگے پھر کچھ آیتوں کے بعد سود کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ سود جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دنیا کی بری چیز ہے، اور اس کے لیے یہاں تک بتایا کہ سود کھانے والے سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیچے جو کچھ آیتیں بیچ میں گزری ہیں، اس کے اندر مستحق زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پہ سود کا ذکر ہے الذین یأکلون الربا۔ تو اس بارے میں یہاں ربا کہتے ہیں سود کو، اور یہیں سے ربا کا پورا عنوان شروع ہوا ہے، انما البیع مثل الربا، اور یہاں پہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ یہ سود جو ہے یہ بھی ایک تجارت کی طرح سے ہے، جیسے انسان مال بیچتا ہے اور اس پر نفع حاصل کرتا ہے، تو سود بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان قرض دیتا ہے کسی کو، اور جب واپس لیتا ہے تو اس سے بڑھا کر لیتا ہے، یا اور بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو بتایا کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ بالکل تجارت کی طرح سے ہے، کہ اس میں فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے نیچے بتا دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، لیکن اللہ نے تجارت کو تو حلال کر دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر دیا۔ لہٰذا اب ہماری عقل کے سامنے تو یہ نظر آئے گا کہ بظاہر یہ نظر آئے گا کہ یہ سود کے اندر بھی بالکل یہ تو تجارتی اصول نظر آ رہا ہے کہ ادھر بھی وہاں پہ بھی پیسہ لگتا ہے، انویسٹ ہوتا ہے اور منافع ملتا ہے، اور سود میں بھی بالکل اسی طرح ہے کہ انویسٹ کرتے ہیں اور جب واپس لیتے ہیں تو پھر زیادہ بڑھا کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بتایا لگ تو ایسا ہی رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود جو ہے بالکل حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ سرسری طور پہ سود کے بارے میں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک جو ہے وہ سود کو مٹا دے گا، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں، اور لا یحب کل کفار اثیم، یہاں پہ اللہ پاک نے سود کو بالکل ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ اس رکوع کے آخر میں سودی معاملات کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ ختم کرنے والوں کی یہ وحی سنائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لوگوں سے اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہاں پہ جیسے آگے آیت آ رہی ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو نہیں مانے گا اور سود میں ہی لگا رہے گا تو اس کے لیے پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور آگے پھر وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہاں پہ مقروض کو مہلت دینے کے بارے میں حکم ہے۔ یہ بھی بہت ایک پیچیدہ معاملہ ہے ہماری زندگیوں میں، کہ جب ہم کسی کو قرض دے دیتے ہیں اور وقت طے کر لیتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت پر آنے کے بعد اگر ہماری استعداد ہے کہ ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں تو ہم اس کو معاف کر دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر وسعت ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو معاف کر دو، اور اس کے بارے میں بھی گمان ہے کہ وہ اس نے بظاہر بالکل صحیح کسی کام کے لیے قرض لیا تھا، جائز حاجت کے لیے لیا تھا، کسی اپنی عیاشی یا کسی ایسے کام کے لیے قرض نہیں لیا تھا کہ اس سے واپس لیا جائے، یعنی اپنی بہت ہی جائز حاجت کے لیے اس نے لیا تھا، تو ایسے موقع پر اگر آپ نے معاف کر دیا تو یہ سب سے بہتر ہے، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم مہلت دو۔ تو اس کو اور ایک اور بات بھی بتا دی کہ یہ جو مہلت دو گے تم، اب تمہیں صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر 20 مارچ کو ہم نے کسی کو پیسے دیے اور اس سے واپس ریٹرن ہونے کا ہم نے 20 مارچ کا ایگریمنٹ کیا کہ 20 مارچ کو آپ ریٹرن کریں گے، اب وہ نہیں کر سکا کسی پریشانی کی وجہ سے، اس نے مہلت مانگی، ہم نے اسے مہلت دے دی 30 مارچ تک کے لیے، تو اب 20 to 30 مارچ جو یہ بیچ میں ایک لمبا عرصہ ہے،
اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو عرصہ ہے اس کے اندر آپ کو صدقے کرنے کا ثواب ملتا رہے گا انہی پیسوں میں، اگرچہ وہ واپس بھی آ جائیں گے 30 مارچ کو، لیکن 10 دنوں تک وہ مال آپ کا گویا کے صدقے کے اندر چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو جب قرضہ کسی کو دو تو پھر اس کو مہلت بھی دو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو اگر وسعت ہے۔ اس کے آگے پھر باہمی معاملات کے اصول کو بتایا گیا یہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اور یہ بہت ہی گہرا اصول ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں سب کو لانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو قرض دیں یا آپس میں قرض کا معاملہ کریں یا کسی بھی اس قسم کا معاملہ کریں تو یہ چیز اس آیت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اس کو لکھ لیا کرو، جب بھی کبھی کوئی معاملہ کرو قرض لینے کا دینے کا تو اس کو لکھ لو، اور عدل و انصاف کے ساتھ لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لو، ایسے بندے سے جو عادل ہو۔ اور اسی طریقے سے آگے اور بھی اس کی چیزیں بتائی گئیں، قرض دار پر لازم ہے کہ جتنا حق لازم ہے اتنا ہی لکھوائے، اس سے کم نہ لکھوائے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر قرض لینے سے متعلق اور بھی چیزیں لکھوائی گئی ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور دستاویز کے ساتھ عہد کی پختگی بھی، یعنی جو لکھوا لیا اس کو پھر کوشش کرو کہ قائم بھی کرو، اور اگر اس پر گواہ بھی بنا سکتے ہو تو گواہ بھی بناؤ۔ تو یہاں پہ اس طریقے سے اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور آخری 2 آیتوں کی فضیلت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی احادیث مبارکہ صحیحہ معتبرہ میں بڑے فضائل مذکور ہیں، اور وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آمن الرسول سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے، اگر پورا رکوع پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ آمن الرسول سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جس شخص نے رات کو یہ آخری 2 آیتیں پڑھ لی تو اس کے لیے کافی ہے، یہ اس کے لیے کافی ہیں، یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں، جن کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا تھا۔ تو جو شخص ان کو عشاء کے بعد پڑھ لے تو اس کے لیے تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا کہ ہر شخص چاہتا ہے تہجد پڑھے، لیکن کمزوریاں ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ ہی کے کچھ عذر ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ان آیتوں کو پڑھ کے سو جایا کریں۔ تو فرمایا کہ گویا کہ یہ تہجد کے قائم مقام ہے، یعنی تہجد تو نہیں ہو سکتی لیکن تہجد جیسے مثال کے طور پہ اسسٹنٹ کہہ لیں کہ ایک سپروائزر ہوتا ہے اور ایک اسسٹنٹ سپروائزر ہوتا ہے، اسی طریقے سے یعنی اس کا نائب، کہ جو سپروائزر کام کرتا ہے وہی کام یہ بھی کرے گا، اگرچہ بالکل اے ٹو زیڈ تو نہیں کرے گا لیکن 90% تو کر لے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ مثال بتا دی گئی کہ وہ ثواب تو نہیں مل سکے گا جو تہجد پڑھنے والے کو ملے گا، لیکن اس کے قریب قریب قائم مقام ضرور ہو جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے صرف 2 آیتوں کو پڑھنا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیت میں پوری سورت کا خلاصہ آ گیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے انبیاء اور اہل ایمان اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پچھلے پوری سورت کے اندر ہم نے اتنے طلاق، نکاح، قرض اور سود اور مختلف قسم کے مسائل کو ہم نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ آخر میں ان 2 آیتوں کے اندر اللہ ایسے جملے لے کر آئے ہیں کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بتا دیا کہ اللہ ہم سب چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پہ یعنی یہ الفاظ ایسے چن کر اللہ پاک لے کر آئے، اور اس کلام پاک کی خوبصورتی یہاں سے نظر آتی ہے کہ کیا خوبصورت کلام ہے کہ 286 آیات کے اندر بہت سارے مسائل کو بیان کرنے کے بعد آخری 2 آیات کے اندر وہ جملے لے آئے کہ یا اللہ انسانوں سے کہلوا دیا کہ یا اللہ ہم ہر چیز کو مانتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، یعنی جتنے احکامات آپ نے کہے ہیں ان سب کا خلاصہ ہو گیا۔ آگے یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے کفر اسلام اور کافر مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے۔
اللہ لا الہ الا ہو والحی القیوم. تو سورہ آل عمران کے اندر سورہ آل عمران یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سورہ آل عمران تیسرے پارے کے 8ویں رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے. اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے اور اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں. چونکہ سورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا ہے. اور سورت کی فضیلت کے بارے میں اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. ان دونوں صورتوں کے مضامین میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے. شمس و قمر سے تشبیہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 صورتوں کو زہراوین 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں چاند اور سورج تو گویا کہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے اندر کوئی چیز مناسبت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس روشنی. اسی طریقے سے یہ ان 2 صورتوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے اکثر. اور ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہود کی طرف تھا خطاب، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ ہے. اور پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے. سورہ بقرہ کا بھی الف لام میم سے ہوا ہے اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے. اور خوبصورتی کلام کی دیکھیے کہ دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا کہ ادھر بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں پہ بھی دیکھیں نزل علیک الکتاب بالحق، کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک کتاب اتاری گئی ہے جو کہ بالکل حق اور سچ ہے. تو وہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے الفاظ سے مخاطب کیا، اور یہاں پہ نزل علیک الکتاب بالحق. تو دونوں طرف کتاب کے بارے میں بات ہوئی ہے. اس کے اندر سورت کے اندر وفد نجران سے مباحثہ کی بتائی گئی ہے. یعنی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے. وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا، بات چیت کی، اور انہیں معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں. بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرتی ہیں، بالکل واضح ہیں، یعنی ایسی آیت کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے، یعنی واضح آیات پر. اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے. ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے دل کے کھوٹے لوگ آیات متشابہات کے پیچھے ہیں، یعنی وہ انہی آیات کے معنی کو اور اسی کے اندر لگے رہتے ہیں، اسی کے معنی کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ محکمات کی پیروی. اسی طریقے سے جو حق پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ محکمات آیات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جن آیات میں واضح طور پر امر بیان کر دیے گئے، اور جن کے دل میں کچھ کمی اور ہوتی ہے اور دماغ میں کچھ فطور ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، وہ متشابہات والی آیات کی غلط سلط تعویلات کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ واضح کر دیا جائے کہ جیسے یہاں الف لام میم ہے، اب اس کا معنی واضح نہیں ہے، اب انسان اسی کے اندر زندگی گزار دے کہ یہ الف لام میم کہاں اشارہ کر رہا ہے. اور قرآن کے اندر جگہ جگہ بیان ہوا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے کہ نماز نہ پڑھے. اس لیے اتنا واضح حکم ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور روزے رکھو، لیکن اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائے کہ اس میں کیا اشارہ ہے، تو پھر اس کی زندگی اسی میں گزر جائے گی اور اصل مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا.
تو اللہ نے بتایا کہ متشابہات والی آیت میں بس جو اللہ نے کہہ دیا یہ یقین رکھے کہ اس میں جو بھی حکمت ہے اللہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو محکمات ہیں وہ جو واضح ہیں ان کے اوپر تو اپنی زندگی گزارنی ہی چاہیے، جیسا کہ احکامات سارے کے سارے بیان ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ سورہ آل عمران کے اندر تین عبرت آموز قصے بھی یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں تین عبرت آموز قصے بیان کرتے ہیں، تینوں قصے خوارق عادت کے قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران کا ذکر، یعنی پہلا قصہ مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ یعنی بیوی اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ حنتہ بنت فاقود صاحب کردار اور پاک خاتون تھیں۔ عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست دی اور نظر مانی کہ اگر تم مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش، اللہ نے دعا قبول فرما لی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک ثانیہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نو مولود بچی کے والد انتقال فرما گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لی۔ پھر اس صورت کے اندر بے موسم پھل کا معجزہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس چیز کا ذکر یہاں پہ 37 آیت کے اندر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جیسے انہوں نے پوچھا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، زکریا علیہ السلام نے کفالت شروع کر دی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوتے وجد عندها رزقا، تو رزق پاتے تھے، بے موسم پھل پاتے تھے۔ تو قال، زکریا علیہ السلام نے فرمایا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے یہی کہا، قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے وہ رزق پہنچا سکتا ہے اور بے موسم پھل بھی دے سکتا ہے اور بے حساب رزق دے سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش کا ہے کہ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تو تھی، لیکن ظاہری اسباب کے مخالف کے باوجود انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہنالک دعا، یہاں پہ زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، زکریا ربہ حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ہم میں سے بھی جن کو اولاد کی خواہش اور سبھی تقریباً اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اور بھی دعائیں ہیں، رب حبلی من الصالحین، لیکن یہاں پہ ایک جو دعا ہے حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، میرے رب مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت ہوئی، تو نیچے بتایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو بیٹا عنایت ہوگا اور نیک اولاد اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل تھا۔ اب یہاں سے یحییٰ علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا تھے؟ کلیمت اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ یہ ایسا لڑکا ہوگا، غلام قد بلغنی الکبر وامرأۃ عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ اور آگے علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا، انتہائی پاک دامن ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، اور وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ پھر تیسرا جو ہے وہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا قدرت کا کرشمہ بیان کیا گیا ہے، اور 47 آیت کے اندر۔ اس سے پہلے یہاں پہ اس آیت کے اندر یا مریم اقنتی لربی کی ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جو ہم میں سے اکثر کو اس کا سوال ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے اس کے بارے میں حکم بیان کیا گیا، اور اس جدی اس میں خلوت کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اکیلے کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ ورکعی مع الراکعین، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، پہلے کا اس جدی سجدہ کرو، اور تیسری طرف کا ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں جماعت کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خلوت کی نماز کو جلوت کی نماز پر مقدم کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ افضل نماز خلوت کی ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ یہاں پہ خطاب مریم علیہ السلام کو ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہو کہ عورت کے لیے خلوت کی نماز جلوت کی نماز سے اعلیٰ ہے اور افضل ہے، تو اس لیے عورتوں کو، جتنی بھی خواتین ہیں، ان کے لیے گھروں میں نماز انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ جہاں تک جائز اور ناجائز کے مسئلے ہیں، اس کے اندر علماء سے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ کس موقع پر اجازت ہے اور کس موقع پر اجازت نہیں ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے قدرت کا کرشمہ پھر یہاں پہ بیان ہوگا۔ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے کہ تیسرا عبرت آموز واقعہ اس صورت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب ترین واقعہ یہ تھا کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو گیا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، جیسے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو گیا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کن ہے، کن فیکون، یہ کاف اور نون کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملنے کے لیے کچھ بیچ میں ایک تھوڑی سی جگہ چاہیے اور تھوڑا سا وقت چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو کام کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو پورا ہونے کے لیے اتنا بھی وقت کی ضرورت نہیں اور درکار نہیں، یعنی اللہ پاک صرف ارادہ کرتے ہیں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہود کا قبول ایمان سے انکار، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے عزم کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو قتل ہی کر دیا جائے، دنیا سے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے بھی تدبیر کی
اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر سب سے اوپر رہتی ہے، اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ اس کے بعد پھر یہود و نصارہ کے متضاد دعوے ہیں، انی متوفی کا ورافع کا الیہ و مطہر کا، آگے متضاد دعوے ان کے چلیں گے، اور پھر قرآن کریم کا دعویٰ اور اہل سنت کا ایمان۔ ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اور آیت نمبر 55 کے اندر یہاں پہ بیان ہو چکا ہے اس چیز کا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم، پھر ہم ان کو لوٹائیں گے فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تو یہاں پہ اس بات کا بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر وفد نجران کو مباہلے کی دعوت دی گئی ہے، اہل کتاب کو متفقہ نکات پر اتحاد کی دعوت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انبیاء سے عہد لینا ہے۔ یہ عہد در حقیقت امتوں سے تھا، اس کے بعد سید الانبیاء ہونے کا ثبوت۔ تو اس بارے کا اندر جو اس صورت کے اندر مخصوص چیزیں تھیں وہ بیان ہو چکی ہیں۔ اب یہاں سے اگلا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اگلا پارہ چوتھا پارہ ہے، اور چوتھے پارے کے اندر سب سے پہلی آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ نیکی کا کمال محبوب چیز کی قربانی ہے، یعنی یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ دھوکہ تھا یہود کا کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ مال خرچ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بنائے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ تو چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی راہ میں لن جو ہے نفی کے لیے آتا ہے اور تاکید کے ساتھ آتا ہے، لن تنالوا البر، کہ تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم دیتے ہو اللہ کے راستے میں تو بے فکر رہو کہ اللہ پاک اس سے باخبر ہے، اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ اور پھر آگے تحویل قبلہ پر یہود وغیرہ کا شور ہوا، انہوں نے حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرانے کے لیے درخواست کی، اور ضد کی، درخواست تو نہیں کہیں گے، ضد کہیں گے، کیونکہ جب اللہ کا حکم آ گیا اب اس کے بعد اپنی بات کو پیش کرنا اس کو ضد کہا جاتا ہے، لہذا انہوں نے زبردستی اور ضد کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح ہو جائے، اسی قبلے کو قبلہ بنا کر رکھا جائے، لیکن اللہ پاک نے جو ہے اس کو رد کر دیا، اور پھر بیت الحرام کی خصوصیات کو بیان کیا۔ پھر آگے کی آیتوں میں بیت الحرام کی خصوصیات کو بیان کیا، اور قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیف وما کان من المشرکین، پھر یہاں سے ان اول بیت وضع للناس، پھر بتایا کہ یہ وہ گھر ہے خانہ کعبہ جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت کے لیے، یعنی سب سے پہلا معبد ہے، دنیا کا پہلا معبد۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر امت مسلمہ کی فضیلت کی 3 وجوہات بھی بیان کی گئی کہ امت مسلمہ، پہلے تو اس کعبے کی اور بھی بہت ساری یہاں پہ فضائلیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ حج کرنے کی جگہ ہے، اور کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اس میں واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو کہ اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ تیسری یہ بتائی کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ شرف والی عمارت، بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں، اس کی تعمیر کا حکم
رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار بنانے والے مزدور حضرت خلیل علیہ السلام یعنی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ پھر آگے حج کی فرضیت وغیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کی فضیلت کی 3 وجوہات بتائی گئی ہیں کہ بہترین امت ہے۔ اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گیا۔ یہ امر بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے۔ یہاں سے بتایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس سے پہلے بھی ایک آیت یہاں پہ اسی آیت کے اندر امت کے ذمہ داریوں کو بھی بتایا گیا، پھر دعوت کی ذمہ داری کو بتایا گیا کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ اس طریقے سے یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔ آگے اسی بات کو انشاءاللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس سے دوبارہ سے اگلی کلاس کے اندر شروعات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔